ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا مانگتے ہیں۔ ہر کوئی ہر ایک لب کھلے اور اپنے لیے کلام مانگے۔ ہر ایک لب کھلے اور کہیں کہ خداوند مجھ سے بات کر، آج مجھے اپنے کلام سے بھر، آج تو مجھے اپنا کلام دے تاکہ میری زندگی سیم نہ رہے۔ خداوند تو اپنے کلام کو نازل کر کے مجھے شفا بخش، میری روح کو شفا بخش، میرے بدن کو شفا بخش۔ آج کے کلام سننے کے بعد میں سیم نہ رہوں اور میں بہت سا پھل لاؤں اور میرا پھل قائم رہے۔ خداوند سے کہیں کہ میں پھلدار بنوں خداوند، جیسا تو چاہتا ہے میں 30 60 پورا 100 گنا پھل لاؤں۔ خداوند سے کہیں کہ آج کا کلام مجھ سے اب اس کی کوئی تاثیر بھی چھیننے نہ پائے، بلکہ دن رات مجھے اسی کا دھیان رہے، تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھوں اور تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خداوند سے کہیں کہ میں تیرے کلام کو ہمیشہ پہلا درجہ دوں اور اسے اپنے دل میں رکھوں اور اس کے مطابق چلوں۔ تیرا پاک روح مجھے سکھائے، پاک روح کو آنر کریں اس جگہ پر کہ خدا کا پاک روح اس جگہ پر موجود ہے اور آج وہ ہم سے بات کرنے کو ہے۔ شکر گزاری کرتے ہوئے مانگے کہ خداوند تو نے ہمیشہ مجھ سے بات کی ہے، اب بھی مجھ سے بات کر۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہاللویہ۔ خداوند کی پریزنس کے لیے زوردار تالیاں۔ ہاللویہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری پیاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خدا ہم سے کیا بات کرتا ہے، ہمارے مانگنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے خداوند ہمیں کیا دیتا ہے۔ ہاللویہ۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ جتنی ہم پیاس ظاہر کرتے ہیں نا بدھ میٹنگ میں آنے کی، سنڈے میٹنگ میں آنے کی، کہ ہم جا کر خدا کا کلام سنیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی پیاس ہے خدا کو سننے کی، خدا کو جاننے کی، کیونکہ کلام ہے جو خدا میں ہمیں بنائے رکھتا ہے۔ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں اس میں بنائے رکھتا ہے۔ اگر ہم کلام سے خالی ہیں اس کا مطلب ہے ہم شیطان کے لیے کھلا ہتھیار ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کلام نہیں ہے، وہ ہم پہ اٹیک کرے گا اور ہم خالی ہیں اور ہم جو ہیں وہ مر سکتے ہیں اور ہم اس کے ٹریپ میں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری پیاس ہے، آپ کا بدھ میٹنگ میں آنا اور ریگولر آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم کتنے پیاسے ہیں۔ لیکن جتنی دیر بعد ہم آتے ہیں یا جو ہم مس کر دیتے ہیں اس میں ہم ویک ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ریگولر آنا، وقت پر آنا جو ہے وہ ضرور اس کو اپنے روٹین میں لائیں کہ میں نے میٹنگ میں ریگولر جانا ہے، وقت پر جانا ہے اور میں نے خدا کی آواز ضرور سننی ہے۔ ہاللویہ۔ آج خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں زبور 66 اور اس کی 18 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ کلام میں لکھا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ میرے پیچھے بولیے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ جی، یہ خدا کے بندہ داؤد کی زبانی یہ الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری، یہ وہ خدا کا بندہ ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ میرے دل کے موافق مجھے بندہ مل گیا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ خدا نے عہد باندھا کہ میں اپنا تخت جو ہے وہ ہمیشہ تیرے ساتھ قائم رہوں گا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے وسیلے سے یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آئے، جس کی جنریشن سے۔ ہاللویہ۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں خدا کے حضور میں، کوئی مقصد لے کر آتے ہیں، لیکن اگر دل میں بدی ہے تو وہ نہیں سنی جائے گی۔ وہ کیا ہوگا؟ نہیں سنی جائے گی۔ اب کس کس قسم کی بدی ہے؟ بہت طرح کی بدی ہو سکتی ہے، جس میں سب سے پہلے بدی شک ہے۔ دعا کرنے کے بعد ایمان نہ رکھنا، شک آ جانا کہ پتہ نہیں میری دعا سنی گئی ہے یا نہیں، خدا کی یہ مرضی ہے یا نہیں۔ یہ ساری شیطان کی وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے، ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کے خدا کی یہ مرضی نہیں ہے۔
جبکہ ہر ایک اچھے کام میں خدا کی مرضی ہوتی ہے. ہر وہ کام جو خدا کے جلال کے لیے ہونا ہوتا ہے اس میں خدا کی مرضی ہوتی ہے. ہاللیلویا. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. اگر ہم نے کوئی چیز مانگی ہے اور اس میں خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم نے اپنی صحت مانگی ہے اور وہ صحت صرف ہم نے اپنے لیے مانگی ہے کہ خداوند تو مجھے صحت دے تاکہ میں کام کاج کر سکوں، تاکہ میں اپنے بچوں کو اچھا کھلا پلا سکوں، اور صرف دنیاوی چیزوں کے لیے مانگی ہے، تو خداوند صحت دے دے گا. لیکن وہ صحت اتنی ہمارے لیے افیکٹو نہیں ہے جتنی اگر ہم یہ کہہ کے مانگتے ہیں کہ خداوند تم مجھے صحت دے، میں اپنے اس بدن سے تجھے جلال دوں گا، میں تیرے گھر جاؤں گا، میں تیرے گھر جاؤں گی، میں عبادت کروں گی، میں تیرے ساتھ اپنی زندگی، باقی کی زندگی تیرے ساتھ گزاروں گی. شفا بھی جلدی ہو جائے گی اور سنی بھی دعا جلدی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دل میں بدی رکھ کے نہیں کی، بلکہ ہم نے اس کے جلال کے لیے مانگا ہے. اور شک نہ کرنا کہ جو کچھ مانگ لیا وہ ہو گیا ہے. خدا کے ساتھ چلنا پتہ کیسے ہے؟ جیسے ایک اندھا چلتا ہے. اندھا، کیونکہ اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا اور وہ دوسرے کی ڈائریکشن پہ چلتا ہے کہ دوسرے نے اس کو بتانا ہے کہ رائٹ چلے جاؤ، لیفٹ چلے جاؤ، سیدھے چلے جاؤ، ادھر اس سائڈ پہ چلے جاؤ، کیونکہ وہ خود نہیں دیکھ سکتا. اس نے دوسرے پر یقین کرنا ہے کہ جو اس کو گائیڈ کر رہا ہے وہ اس کو صحیح گائیڈ کر رہا ہے. اس طرح خدا کے ساتھ چلنا ہے، یہ آنکھیں بند کر کے خدا نے کہا رائٹ چلے جاؤ، رائٹ چلے جاؤ، خدا نے کہا لیفٹ چلے جاؤ تو لیفٹ چلے جاؤ، خدا نے کہا سیدھے چلے جاؤ تو سیدھے. آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، میں نے کس طرف جانا ہے. اور اسی ٹائم میں شیطان بھی کہے گا کہ ادھر مت جا، ادھر جو ہے وہ نالا ہے، ادھر مت جا، ادھر گڈھا ہے، ادھر مت جا. اس ٹائم میں شیطان بھی ذہن میں بات کرے گا. لیکن آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر رائٹ جا، بے شک گڈھے بھی آئیں گے تو کیا کرے گا، وہ مجھے بچا لے گا، وہ مجھے سمیٹ لے گا. اس کی بات پر یقین کر لینا. ہم خدا سے زیادہ انسانوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. انسان اسی ٹائم میں خدا نے بات کی اور تھوڑی دیر بعد کوئی انسان آ جائے ہماری زندگی میں اور انسان کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے کر لو، ہم فوراً سے اس کی بات مان لیں گے. اگر کوئی کسی بہن نے کسی کا ریفرنس دیا نا کہ فلاں جگہ پہ چلی جاؤ، ادھر تمہارا یہ کام ہو جائے گا، ہم اس بہن کی بات پہ بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں جانا چاہیے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے. یا اگر ہم کسی بڑے شخص کے گھر میں کام کرنے والے ہوں تو ہمیں بڑا یقین ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں کام کرتا ہوں، یہ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہے، یہ میرا ضرور کام کر دے گا. لیکن سب سے بڑا جو ہماری زندگی میں جس نے ہمیں بنایا اور جس نے اپنے بیٹے کو دیا، وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہمیں شک آ جاتا ہے، لگتا ہے نہیں ہے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. یا اس نے کہا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا. اور ہم کہتے ہیں یہ تو موسیٰ سے خدا نے بات کی، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کر رہا ہے یا نہیں، یہ تو موسیٰ سے کی تھی. اگر موسیٰ سے کی تھی تو پھر کلام میں کیوں لکھا ہے؟ آج ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ موسیٰ کے لیے تو نہیں پڑھتے. آج ہم کلام کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنے لیے پڑھتے ہیں نا. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بات لکھی ہوئی ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا. پر ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہمارے اندر شک ہے. کام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے، تھوڑی سی دیر ہو گیا ہے، خداوند کام کر رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا، خداوند نہیں کر رہا، خداوند سن نہیں رہا، پتہ نہیں خدا کی مرضی ہے یا نہیں. اگر دوسری سلاطین میں دیکھیں تو وہاں پہ علیشا اور اس کا جو اس کے ساتھ جو اس کا خدمت گزار ہوتا ہے، جو اس کا خدمت گزار ہے، وہ صبح سویرے اٹھ کے باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بہت سارے جو گھوڑے ہیں اور رتھ ہیں وہ سارے آ رہے ہیں علیشا کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ اس ملک کا بادشاہ جو ہے وہ علیشا کے خلاف ہو جاتا ہے کہ یہ جو بھی بات بولتا ہے یہ پوری ہو جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ میرے خلاف باتیں بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ نبوت کرتا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے. تو بہت سارے جو ہے وہ فوج کو بھیجتا ہے اسے پکڑنے کے لیے. تو جب اس کا خدمت گزار باہر دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ اتنے زیادہ گھوڑے ہیں، اتنے زیادہ آ رہے ہیں، فوجی آ رہے ہیں لینے کے لیے، تو کیا کریں، میرا مالک تو اکیلا اور میں ہوں، ہم ان کا اتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو علیشا اس کو کہتا ہے کہ تو گھبرا مت، اور علیشا خدا سے دعا کرتا ہے کہ جیسے جو مجھے نظر آ رہا ہے نا
میرے اس خدمت گزار بندے کو بھی نظر آئے۔ تو اس وقت میں خدا الیشا کے اس بندے کی آنکھیں کھولتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو گھوڑے جتنے فوجی ہیں اس سے کئی زیادہ گنا فرشتے، آتشی رت جو ہیں وہ پہاڑ کے چگرد میں الیشا کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی الیشا کو چھو نہیں سکتا۔ اس وقت اس کی یہ آنکھیں بند تھیں، وہ اس کو صرف وہ الیشا اور اپنا آپ نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے اس کی یہ والی آنکھیں کھلی، خدا نے اس کی کھولی، تو اس کو پتہ چلا کہ ادھر تو خدا کی اتنی بڑی فوج ہے، تو یہ تو ہم کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ تو اس لیے خدا کا بندہ کہتا کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا خدا میری نہ سنتا۔ جیسے ہی ہمارے اندر سے بدی ختم، ہماری ہر ایک دعا سنی جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم بدی رکھ کے دعا کرتے ہیں نا، اس طرح کی بدی کہ خداوند مجھے یہ والی چیز دے تاکہ میں نے نا اپنے خاندان میں دکھانی ہے، تاکہ میری نا بہت زیادہ عزت ہو، میں نے ان کو دکھانا ہے کہ میں کچھ ہوں، یہ چیز جو ہے یہ بدی میں ہم مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم صرف اپنی بڑائی کے لیے مانگ رہے ہیں، تو شاید خداوند نہ دے۔ خداوند کہے گا تجھے دے دوں گا، تو غرور میں آ جائے گا اور جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے رہنے دو۔ یہ ایک بدی ہے ایک طرح کی۔ پھر بہت دفعہ میں جیلسی میں مانگا جاتا ہے، جیلسی رکھ کے کہ اگر اس کے پاس یہ چیز ہے تو خداوند مجھے بھی دے، شاید وہ آپ کے لیے وہ چیز صحیح نہ ہو، لیکن ہم کیونکہ اس کے پاس ہے تو خداوند مجھے بھی دے۔ میرے خاندان میں اگر میرے اس بھائی کے پاس ہے، میری اس بہن کے پاس ہے، یا میری جٹھانی کے پاس ہے، تو میرے پاس بھی یہ ہو۔ تو جیلسی میں نہیں، جیلسی رکھ کے مانگیں گے دعا نہیں سنی جائے گی، بدی رکھ کے مانگیں گے نہیں۔ اگر وہ بڑھائی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو پروف کرنے کے لیے ہم مانگتے ہیں تو وہ نہیں سنی جائے گی۔ لیکن وہی اگر ہم خدا کے جلال کے لیے اور خداوند میں رہتے ہوئے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے مانگیں گے، مثال کے طور پہ اگر کلام میں لکھا جس میں حکمت کی کمی ہے وہ مجھ سے مانگے، میں بغیر ملامت کیے ہوئے اسے فیاضی سے دوں گا۔ اگر آپ حکمت خدا کے کاموں کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، خداوند آپ کو دے گا۔ آپ کہتی ہیں کہ خداوند مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے گھر چلانے کی سمجھ نہیں آ رہی، تو مجھے حکمت دے، مجھے اپنے بچوں کو کی تربیت میں مجھے حکمت دے۔ خداوند ضرور دے گا، کیونکہ اس میں بدی نہیں ہے، اس میں آپ کے اندر کوئی کسی قسم کی بدی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ خداوند مجھے اتنی حکمت دے، اتنی چلاکی دے کہ میں نا پورے خاندان کو نیچے لگا کے رکھوں، تو خداوند کہے گا تو رہنے دو، ایسی والی حکمت تجھے رہنے دو۔ کیونکہ جب خداوند ہمیں حکمت دیتا ہے تو ہر ایک چیز کے دو پہلو ضرور ہیں، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کا اچھا یوز کرتے ہیں یا برا یوز کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، سوشل میڈیا برا نہیں ہے، لیکن کیوں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کا ہم یوز کریں گے، اگر اس کا برا یوز کریں گے وہ برا ہے، اگر اس کا ہم اچھا یوز کریں گے تو وہ اچھا ہے۔ ہاللیلویہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں جب یسوع مسیح کے مریم اور مارتھا کے گھر میں گئے تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے مریم کے بارے میں کہا کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا۔ تو کیوں خداوند نے کہا کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا؟ ایک تو وہ خدا کے قدموں میں بیٹھ کے خداوند کی باتیں سن رہی تھی، تو وہ اس کے اندر کوئی بدی نہیں تھی۔ لیکن مارتھا کے بارے میں کیا ہے؟ کلام میں یہ بھی لکھا ہے نا کہ اگر تو میرے خادم کی خدمت کرتا ہے، اس کو تو ٹھنڈا پانی کا گلاس پلاتا ہے، تو اس کا اجر ہرگز نہیں کھوئے گا۔ وہ خداوند کے لیے خدمت تیار کر رہی تھی، کھانا تیار کر رہی تھی، کھانا پکاتے پکاتے اس کے اندر کیا بدی آئی؟ وہ کڑنے لگی۔ کلام میں لکھا کڑنے لگی کہ میں ادھر کھانا بنا رہی ہوں اور وہ ادھر آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، اور جا کے یسوع مسیح کے پاس کہتی ہے خداوند میں ادھر کھانا بنا رہی ہوں، یہ آرام آپ کے پاس بیٹھی ہوں، اس کو کون میری مدد کرنے آئے؟ اس نے اپنا اچھا حصہ خراب کر لیا۔ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ وہ بھی ایک خدمت کر رہی تھی، کیونکہ بہت طرح میں ہم چرچ میں ڈیفرنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی کلام سنا رہا ہے، کوئی ورشپ کر رہا ہے، کوئی ڈھولکی بجا رہا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی نے بدی کے ساتھ اپنا حصہ ادا کرنا شروع کیا، وہ اپنا اجر کھو دے گا۔ ڈھولکی والا طبلے والے کو حقیر جاننا شروع کر دے گا، اس کا مطلب اس کے دل میں کیا آ گیا ہے؟ بدی۔ اس کی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ورشپر دوسرے ورشپر کو سمجھ رہا ہے کہ میں ورشپ جب کراتا ہوں نا تو زیادہ صحیح ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن یہ اس کی ورشپ تھکی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کیا آ گئی ہے؟ بدی آ گئی ہے، برائی آ گئی ہے۔ گھر میں بھی اگر ہم کسی چھوٹے بندے کو یا کوئی چھوٹی بہن ہے یا دیورانی ہے یا اس طرح کسی کو بھی حقیر جاننے لگ جائیں گے تو یہ بدی ہے، اور اس کے بعد ہم دعا کرنے لگ جاتے ہیں تو خداوند کہے گا کہ
کلام میں لکھا ہوا ہے متی میں کہ اگر جب تو اپنی نظر گزرانے اور تجھے یاد آئے کہ تجھ سے کسی کو شکایت ہے تو پہلے جا اور اس سے شکایت کو کیا کر، دور کر، پھر واپس آ اور پھر نظر گزران۔ یعنی اگر دل میں بدی ہے، دل میں برائی ہے، دل میں کوئی غصہ ہے، دل میں کوئی حقارت ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، تو خداوند کہتا ہے کہ اس حالت میں میرے پاس نہ آ، تو اس کو ترک کر کے میرے پاس آ۔ ہالےلویا۔ سو آج خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے ہر طرح کی بدی کو پیچھے کر کے، جیلسی کو پیچھے کر کے، اگر ہم ایک اور اگزامپل دیکھیں مصرف بیٹے کی، اور جو دوسرا بیٹا تھا جو بہت ہی وفادار تھا اپنے باپ کا، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ مصرف بیٹا اپنی دولت اڑا کے واپس آیا ہے، باپ نے اس کی خوشی کی ہے، لیکن جو دوسرا بھائی ہے وہ آیا ہے جب، تو اس نے اپنے بھائی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوا۔ یہی اس کی بدی تھی، کیونکہ اس کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرا بھائی آیا ہے، ٹھیک ہے اپنا مال اڑا کے آیا، میں بعد میں بابا سے بات کروں گا، لیکن آتے ہی وہ شکایت کرنے لگ گیا۔ خداوند کہتا ہے شکایت کے ساتھ بھی میرے پاس نہ آؤ، شکایتیں لے کر، کبھی اس کی شکایت خدا کے پاس لے جاؤ، کبھی اس کی شکایت لے کر چلے جاؤ۔ تو وہ شکایت کرنے لگ گیا کہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، تو نے مجھے یہ نہیں دیا، تو اس کے باپ کہتا ہے جو کچھ میرا وہ سارا تیرا ہی تو ہے، لیکن تو خوش نہیں ہے کہ یہ جو تیرا بھائی مر گیا تھا اب زندہ ہے، یہ جو کھو چکا تھا آج مل گیا ہے۔ ہالےلویا۔ خداوند اس طرح سے ہم سے خوش ہوتا ہے، خداوند ہم سے اس طرح کا ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ہم دلوں میں گریں باندھ کے رکھیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو آج بتانے لگی ہوں جو بہت خاص ہے، کہ اگر ایک شخص آپ کو بار بار نقصان کرتا ہے یا ہرٹ کرتا ہے، اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دیتی ہوں، مثال کے طور پہ یہ 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی ماں ہے، کوئی گلی میں روز کوئی بچہ اس بچے کو مارے گا تو یہ ماں کیا کرے گی اپنے بیٹے کو سیو کرے گی اور اس کو کہے گی کہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ لیکن اگر یہ اس بچے کے بارے میں بری باتیں سکھائے گی تو یہ بدی ہے، لیکن یہ اگر اپنے بیٹے کو سیو کرتی ہے کہ نہیں آپ نے نہیں کھیلنا، باہر نہیں جانا، آج سے آپ نے یہ کام، تو یہ اس نے ایک اچھا کام کیا، اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو سیو کیا۔ لیکن اگر آپ یا میں اگر ان لوگوں سے جو بار بار ہرٹ کرتے ہیں، ہمیں بار بار تکلیف دیتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو تھوڑا سیو کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم روز جو ہیں وہ اس مسئلے میں پڑیں، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا الگ کر لیا اپنے آپ کو، لیکن بدی رکھ کے نہیں، برائی رکھ کے نہیں، اس کے بارے میں برا سوچ کے نہیں، کیونکہ جیسی اس کو سمجھ دی گئی ہے وہ ویسا بیہیو کرے گا، جیسی آپ کو سمجھ دی گئی ہے آپ ویسا بیہیو کریں گے۔ اگر آپ روز کلام سننے والے ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ اور جو نہیں سنتا کلام اس کا ایٹیٹیوڈ فرق ہوگا، لیکن اگر کلام سننے والے کا بھی اور نہ سننے والے کا بھی ایٹیٹیوڈ ایک جیسا ہی ہے تو کیا فرق ہے؟ جوابوں میں کیا فرق ہے؟ اگر میں نے بھی ویسے ہی جواب دے دیا اور ایک عام بندہ جو چرچ نہیں گیا، جس نے کلام نہیں سنا، اس کا بھی جواب ویسا ہی اور میرا بھی جواب ویسا ہی ہے، تو پھر میرا چرچ میں آنا، میرا کلام سننا کیا فائدہ؟ میرے جواب فرق ہونے چاہیے دوسروں کے ساتھ، میری دعائیں فرق ہونی چاہیے خدا کے جلال کے لیے، خدا کی مہما کے لیے، کہ خداوند میری زندگی جو ہے وہ تیرے لیے ہے، میری یہ دعا جو ہے وہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ تجھے جلال ملے۔ مگر میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہوں تو میں اس لیے دعا کروں گی کہ خداوند یہ سیو رہے، یہ زیادہ دیر جیے اور اس کی زندگی سے تجھے جلال ملے۔ اگر میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کروں گی تو خداوند کے لیے کروں گی۔ ہر ایک چیز میں میرا جو سینٹر ہے وہ خداوند ہو، تو خداوند کیوں نہیں میری سنے گا؟ کیوں نہیں میری سنے گا؟ ہالےلویا۔ لیکن اگر بدی ہے تو خداوند نہیں سنے گا۔ اور ایک اور چیز آپ یاد رکھ لیں کہ شروع میں جب بھی خداوند سے جب دعا کرتے ہیں، آپ کو اگر زیادہ ٹائم لگا ہے پہلی دفعہ میں تو آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس دوران میں۔ اگر آپ نے پہلی دعا کا جواب مثال کے طور پہ 40 دن میں لیا ہے، میں آپ کو ایمان سے کہتی ہوں اگلی دعا آپ کی 20 دنوں میں آئے گی جواب۔ ہالےلویا۔ کیوں؟ اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور زیادہ، کیونکہ آپ نے ایک چیز 40 دن میں جو سیکھی ہے، اب وہ چیزیں آپ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو شاید ایمان میں کھڑے ہونے میں ٹائم لگا ہے، شک و شبہات آئے ہیں، کنفیوژنس آئی ہیں، ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں، تو آپ اگلی دفعہ میں 20 دن پہ آ گئے۔ اس سے اگلی دفعہ کوئی چیز آپ نے مانگی ہے وہ آپ نے 10 دن میں لے لی ہے،
اس سے اگلی آپ نے 5 دن میں لے لیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ خداوند سے میں نے مانگنا کیسے ہے, کس طرح سے مجھے خداوند کے سامنے جھکنا ہے. تو یہ تجربہ ہوتا ہے. شاید پہلی دفعہ کسی کو سال بھی لگا ہو, شاید کسی کو 5 سال لگے ہوں, لیکن پہلی دفعہ کے بعد دوسری دفعہ کا جو انکاؤنٹر ہے وہ آسان ہوتا ہے. دوسری کے بعد تیسرا, چوتھا, پانچواں آسان ہوتا جاتے ہیں چیزیں. اسی لیے کلام میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے نا, جو کہ تنگ دروازہ سے, تو وہ شروع میں ضرور تنگ ہے, لیکن جیسے جیسے آگے چلتے جاتے ہیں وہ کھلا ہوتا جاتا ہے. ہاللیلویا. اگر ہمارا یہ والا سال اور اس سے اگلے والا سال پچھلے سال سے بہتر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ہم بیکورڈ جا رہے ہیں, پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہمارا یہ والا سال بہت اچھا گزرا ہے لیکن اگلا سال اچھا نہیں گزر رہا, کیونکہ خداوند میں آگے کی طرف بڑھنا ہوتا ہے, پیچھے والا نہیں ہوتا. اگر آپ اس سیڑھی پہ گئے ہیں تو اگلی دفعہ میں آپ اگلی سیڑھی پہ جائیں گے. یہ نہیں کہ اس کے بعد آپ پھر پیچھے والی سیڑھی میں چلے گئے. اگر تو آپ پیچھے والی سیڑھی میں چلے گئے تو پھر آپ نے خود ہی اپنے لیے مشکلات کریٹ کر لی ہیں. یہ آپ نے خود چوز کیا ہے کہ پیچھے جانا, کبھی آگے جانا, کبھی پیچھے جانا. لیکن خداوند میں یہ ہے کہ جب آپ جانا ہے تو بس آگے 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 چلتے جائیں, ایک کے بعد دوسرا سٹیپ, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں, اور آگے بڑھتے جائیں. ہاللیلویا. اس لیے جو خدا کے خادم ہوتے ہیں وہ ان تجربات سے گزر کے آئے ہوتے ہیں, جس لیے جب وہ سکھاتے ہیں تو انہوں نے یہ ساری چیزیں فیس کی ہوتی ہیں, اور وہ آسانی سے بتاتے ہیں اپنے تجربات کہ ایسے نہیں, ایسے آپ کر لیں تو آپ جو ہے وہ ایسے ہو جائے گا, کیونکہ وہ ان چیزوں سے گزر کے آئے ہوتے ہیں. کیوں وہ زیادہ کہتے ہیں کہ آپ روزے کے ساتھ اس چیز کو کریں, آپ دعا جو ہے وہ ضرور کریں, ڈیلی کریں, اتنی دیر کریں, آپ نے یہ والا کام ایسے نہیں ایسے کرنا, کیونکہ وہ اس تجربے میں سے گزر کے آئے ہوتے ہیں. خدا انہوں نے سکھایا ہوتا ہے, اس لیے خدا نے خادم دیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکیں. جس چیز کا آپ کو نہیں پتا وہ آپ کو بتا سکیں, اور جس چیز کا انہیں بھی نہیں پتا وہ ہولی اسپرٹ سے پوچھیں, خداوند سے پوچھیں, اس سے پوچھ کے آپ کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہاللیلویا. تو آج سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہم نے دعا مانگنی ہے تو کسی قسم کی بدی ہمارے اندر نہ ہو اس شخص کے لیے, اور کوئی بھی ایسی چیز کے لیے جس میں ہم بدی چھپی ہو, جس میں صرف شان و شوکت چھپی ہو, اور اس میں خداوند کو کوئی جلال نہ ملے. اگر ہم دیکھیں کہ جب پطرس نے پہلی دفعہ میں جب پطرس جو ہے وہ جب یسوع مسیح رات کو پانی پہ چل کے آ رہے تھے تو پطرس نے کہا تھا کہ خداوند مجھے حکم دے کہ میں بھی چل کر آؤں, ایسا ہی ہے. تو خداوند نے کہا کہ تو آ, تو وہ لکھا ہے کہ 1-2 قدم وہ چلا اور پھر وہ شک کرنے لگ گیا, اور کیا لکھا ہے کلام میں, ڈوبنے لگا. تو میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ یہ اس کا پہلا ایکسپیرینس تھا, لیکن اگر کبھی اس کو دوبارہ موقع ملتا اور وہ دوبارہ یسوع مسیح پانی پہ چل کے آئے ہوتے, اور وہ دوبارہ کبھی وہ کہتا نا کہ یسوع مسیح پانی پہ میں چل کے آؤں, تو وہ دوسری دفعہ دوڑ کے جاتا, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا. ہاللیلویا. اسی لیے جب ہم پہلی دفعہ میں دعا کرتے ہیں تو بہت ساری بدیاں آتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہم ابھی بن رہے ہیں. لیکن پھر جب ہمیں لینا آ جاتا ہے نا, پھر تو ہم سیکنڈز میں بھی لے لیتے ہیں, پھر منٹوں میں بھی لے لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں لینا آ گیا, ہمیں پتہ ہے کیسے لینا ہے, کیسے جانا ہے خدا کے حضور میں. ہاللیلویا. سو آج کیا ہم نے سیکھا ہے, خدا کا بندہ کیا کہتا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری, اور کسی قسم کی بدی بھی نہیں ہونی چاہیے, شک نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں. پھر مستقل مزاجی ضرور ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی چیز مانگنی ہے اس کو مانگتے رہیں, اور خدا کے جلال کے لیے مانگے. سب سے پہلے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ضرور پہلے کہیں کہ خداوند میں یہ بیٹا تجھے سونپتی ہوں, تیرے پروں میں چھپاتی ہوں, اس کو ابلیس کی کوئی تصیر بھی چھونے نہ پائے, یہ کسی غلط سنگتی میں نہ جائے, کسی غلط دوستوں سے تو اس کو بچا کے محفوظ رکھنا. میں جب دعا کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے تو میں ڈیلی یہ پریئر کرتی ہوں, ہر وہ راستہ, ہر وہ سورس, ہر وہ پل, ہر وہ چیز جو میرے بچوں کی طرف برائی لے کر آتی ہے, میں اسے بلاک کرتی ہوں, میں اس کو بند کرتی ہوں, اس دروازے کو جو میرے بچوں کی طرف برائی لے کر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت تو میں بچوں کے ساتھ نہیں ہوں, اسکول میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اسکول میں ان کے ساتھ کون بیٹھتا ہے, کون سا بچہ کیا بات کرتا ہے, مجھے نہیں پتا. پھر میں جب شام میں پریئر کرتی ہوں تو میں کیا کہتی ہوں
खुदावंद मैं तेरे लहू को इनके जहन पे, इनके दिल पे मांगती हूँ। किसी भी तरफ से इनके जहन ने या दिल ने या कानों ने कुछ सुना है तो तू अपने लहू से उसको धो दे, कोई बुराई है तो, ताकि इनको याद ही ना रहे कि इनके साथ किसी ने क्या बात कही है। इस तरह से मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हूँ खुदावंद में, कि खुदावंद ये इनको पाक कर, ताकि इनके जहन दिल पाक हो जाएं। फिर कोई भी इनको, फिर हर एक छोटी से छोटी चीज़ में अभी से उनके लिए प्रेयर करती हूँ। अभी वो छोटे हैं लेकिन मैं उनके जीवन साथी के लिए प्रेयर करती हूँ कि खुदावंद इनके जीवन साथी तेरी तरफ से हों। अगर आज से ही एक माँ अपने बच्चे को जो है वो खुदावंद के सुपुर्द कर देती है और उसके लिए प्रेयर्स करती है, क्यों नहीं जवाब आएंगे? हालेलुया। क्योंकि मैं क्या मांग रही हूँ कि खुदावंद मेरे बच्चे बदी ना करें, मेरे बच्चे जो हैं वो पाक दामन जवानी गुजारें, ताकि क्योंकि तुझे पसंद है, तू जवानों को पसंद करता है। मुबारक वो हैं जो जवानी में तुझे याद करते हैं। खुदावंद मेरे बच्चे जवानी में तुझे याद करें, मेरे बच्चे जवानी में तेरे साथ लिपटे रहें, गलत चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि मैं खुदावंद के लिए ये कह रही हूँ, तो खुदावंद क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। और मैं जब हर रोज़ कह रही हूँ तो वो क्यों नहीं करेगा? कलाम में लिखा है कि उस बेवा जो थी वो रोज़ जाती थी उस नाइंसाफ़ काजी के पास, तो लिखा है कि अगर वो नाइंसाफ़ होते हुए भी खुदा से डरता भी नहीं है, वो इंसाफ कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं सुनूंगा जो दिन रात मुझसे फरियाद करते हैं? तो अगर मैं दिन रात दुआ करती हूँ अपने बच्चों के लिए तो खुदा ज़रूर सुनेगा। अगर आप दिन रात दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने काम काज के लिए, अपने खादमों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने मुल्क के लिए और खुदावंद की महिमा के लिए, तो क्यों नहीं खुदावंद सुनेगा? हालेलुया। शर्त यह है कि हमारे दिल में किसी किस्म की बुराई ना हो, किसी किस्म की बदी ना हो। मैंने हर दफ़ा में ये कहा है, देर हो सकती है, जैसे मैंने कहा किसी को अपनी जवाब लेते शायद साल गुजर जाएं, किसी को शायद महीने गुजर जाएं, किसी को शायद दिन लग जाएं, लेकिन वो जवाब ज़रूर आएगा। देर हो सकती है लेकिन ना नहीं है। हालेलुया। सो आज से ही अपने बच्चों को, जो लोग आज कलाम सुन रहे हैं और उन्होंने इससे पहले ही ऐसी प्रेयर्स नहीं की अपने बच्चों के लिए, आज से अपने बच्चों के लिए प्रेयर्स करना शुरू कर दें। हालेलुया। यीशु के लहू में रोज़ छुपाएं, अपने घर में अनॉइंटेड ऑयल रखें, रात को बच्चे सोते हैं उनको उनके माथे पे तेल लगा के सोएं। हालेलुया। और सुबह जब उठते हैं तो उनके खानों, जब लंच बॉक्स तैयार करते हैं या उनके जो खाने पकाती हैं आप, उसमें पहले से प्रेयर करें कि खुदावंद ये वाला खाना जो है मेरे बच्चे खाएं, ताकत पाएं, इस खाने का कोई भी मुज़र असर उनको ना पहुँचे, क्योंकि हमें पता है इतनी खालिस चीज़ें तो नहीं मिल रही हमें, ठीक है, दूध भी हमें पता नहीं खालिस है या नहीं, तो उसमें कोई बैक्टीरिया कोई कुछ है, जब हमने उसको पाक कर दिया है तो वो पाक हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ भी अपने बच्चों को देते हैं, प्रे करके दिल में प्रेयर करें। ये नहीं कि स्पेशल आपने घुटने टेक कर करनी है, वो भी आपकी एक अलग से प्रेयर होनी चाहिए, पर्सनल प्रेयर, जो आप खुदावंद के सामने जाएं, अपना वक्त उसके साथ गुजारें, अकेले में घुटने टेकें और अलग से खुदा के साथ बातचीत करें। लेकिन एक वो प्रेयर जो मैं आपको बता रही हूँ, वो चलते फिरते, बर्तन धोते, खाना पकाते खुदावंद को याद रखें। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से मदद मांगे कि खुदावंद जो मैंने आज कलाम सुना है मुझे उसके मुताबिक चलने का फजल बख्श, मेरी मदद कर खुदावंद, कि हर तरह की बदी को मैं अपने अंदर से निकालूं, किसी भी रिश्तेदार के लिए मेरे अंदर बदी ना हो। बेशक मैंने उससे किनारा किया है ताकि मैं बहुत ज़्यादा बार बार उस तकलीफ़ में ना पड़ूं, लेकिन मेरे अंदर किसी के लिए बुराई ना हो, क्योंकि तूने मुझे आज़ाद किया है, तूने मुझे पाक किया है, तूने अपना लहू देकर मुझे आज़ाद किया है ताकि मैं ग़ुलाम ना रहूं, आदमियों की ग़ुलाम ना रहूं। खुदा मुझे हकीकी आज़ादी बख्श, मैं अपने घर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, जो जो असाइनमेंट्स खुदावंद तूने मुझे बख्शी हैं उनके लिए, मेरी कमिटमेंट्स में खुदावंद से मांगे कि मैं अपनी कमिटमेंट्स में वफ़ादार रहूं। खुदावंद मैं वफ़ादारी के साथ तेरे घर में आऊं और बिला नागा दुआ करूं, रोज़ा रखने वाली हूं, कलाम पढ़ने सुनने वाली हूं, तेरे घर में वक्त पर आने वाली हूं, तेरे घर में बाकायदगी से आने वाली हूं। खुदावंद तो मुझे ऐसा बना। खुदावंद से कहें और खुदावंद से मदद मांगे कि अगर मैं खुदावंद जहाँ जहाँ मैं जो काम नहीं कर सकती,
نہیں کر پاتی تو میری مدد کر، مجھے زور دے کہ میں وہ سارے کام کر پاؤں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔